قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 45 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی وجہ سے اسے سورہ طٰہٰ کہا گیا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے اور طٰہٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 25 سے 34 تک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وسعت قلب، تبلیغی امور میں آسانی اور گفتگو میں اثر کی دعا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے فصیح و بلیغ وزیر کے ذریعے رسالت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مددگار کا مطالبہ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فرائض رسالت کو ادا کرنے میں کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس مددگار کا تعین بھی اللہ تعالی کی جانب سے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 94 میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ تعالی سے ملاقات کے بعد واپس پہنچے تو دیکھا کہ سامری جادوگر نے قوم کو گوسالہ کے ذریعے گمراہ کیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سامری کی پیروی سے روکا، لیکن بنی اسرائیل نے آپ کی بات نہیں مانی۔ قوم کی گمراہی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کوہ طور پر گئے تھے۔ آیت نمبر 109 میں شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور شفاعت وہی افراد کر سکتے ہیں جو مرضی خدا کے طلبگار ہیں، اور وہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا خدا کہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 30 سے زیادہ مقامات پر شفاعت کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 115 سے 123 تک میں حضرت آدم و حوا کے جنت سے نکالے جانے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں سکونت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مخصوص درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے ورغلایا اور اس درخت سے پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکالے گئے، اور ان کے کپڑے اتار لیے گئے اور انہوں نے پتوں سے پردہ پوشی کی۔ آیت نمبر 124 کے بارے میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر اور عالم برزخ میں سختیاں اور بدبختی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو اس آیت میں سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے۔ جو شخص سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے خدا اسے دوست رکھے گا اور وہ خدا کو دوست رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو زحمت میں ڈال دیں، الا تذکرة لمن یخشى، یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے،
اور زمینوں کی تہ میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ فلما أتاها نودي يا موسى، پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى، میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم طویٰ نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو۔ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، اور خبردار تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى، اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ قال ألقها يا موسى، ارشاد ہوا موسیٰ تم اسے زمین پر ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، اب جب موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہا ہے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں کہ ہم عنقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو، یہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی، لنريك من آياتنا الكبرى، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري موسیٰ نے عرض کی پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ويسر لي أمري میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے يفقهوا قولي کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے، هارون أخي
हारून को जो मेरा भाई भी है, اشدد به أزري इससे मेरी पुश्त को मजबूत कर दे, وأشركه في أمري इसे मेरे काम में शरीक बना दे, كي نسبحك كثيرا ताकि हम तेरी बहुत ज्यादा तस्बीह कर सकें ونذكرك كثيرا और तेरा बहुत ज्यादा जिक्र कर सकें। إنك كنت بنا بصيرا यकीनन तू हमारे हालात से बेहतर बाखबर है। قال قد أوتيت سؤلك يا موسى इरशाद हुआ, मूसा, हमने तुम्हारी मुराद तुम्हें दे दी है, ولقد مننا عليك مرة أخرى और हमने तुम पर एक और एहसान किया है, إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى जब हमने तुम्हारी माँ की तरफ एक खास वही की, أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني कि अपने बच्चे को संदूक में रख दो और फिर संदूक को दरिया के हवाले कर दो, मौजें इसे साहिल पर डाल देंगी और एक ऐसा शख्स इसे उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन है और मूसा का भी दुश्मन है, और हमने तुम पर अपनी मोहब्बत का अक्स डाल दिया ताकि तुम्हें हमारी निगरानी में पाला जाए। إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى उस वक्त को याद करो जब तुम्हारी बहन जा रही थी कि फिरऔन से कहे कि क्या मैं किसी ऐसे का पता बताऊं जो इसकी किफालत कर सके, और इस तरह हमने तुमको तुम्हारी मां की तरफ पलटा दिया ताकि इनकी आंखें ठंडी हो जाएं और वो रंजीदा ना हो, और तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया तो हमने तुम्हें गम से निजात दे दी और तुम्हारा बाकायदा इम्तिहान ले लिया। फिर तुम अहले मदियन में कई बरस तक रहे, उसके बाद तुम एक मंजिल पर आ गए ए मूसा, واصطنعتك لنفسي और हमने तुमको अपने लिए मुंतखब कर लिया। اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري अब तुम अपने भाई के साथ मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना। اذهبا إلى فرعون إنه طغى तुम दोनों फिरऔन की तरफ जाओ कि वो सरकश हो गया है। فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى उससे नरमी से बात करना कि शायद वो नसीहत कबूल कर ले या खौफजदा हो जाए। قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى इन दोनों ने कहा कि परवरदिगार, हमें ये खौफ है कि कहीं वो हम पर ज्यादती ना करे या और सरकश ना हो जाए। قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى इरशाद हुआ, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى फिरऔन के पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के फिरिस्तादा हैं, बनी इसराइल को हमारे हवाले कर दे और इन पर अजाब ना कर कि हम तेरे पास तेरे परवरदिगार की निशानी लेकर आए हैं, और हमारा सलाम हो इस पर जो हिदायत का इत्तबा करे। إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى बेशक
ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تکذیب کرنے والے اور منہ پھیرنے والے پر عذاب ہے۔ قال فمن ربكما يا موسى اس نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ قال فما بال القرون الأولى اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے کہا کہ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے جس کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى اور ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دی لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کر دیا۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى اس نے کہا کہ موسیٰ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے علاقے سے اپنے جادو کے ذریعے باہر نکال دو۔ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى اب ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کر دو جس کی نہ ہم مخالفت کریں اور نہ تم، اور وہ وعدہ گاہ بھی ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موسیٰ نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن زینت عید کا دن ہے اور اس دن تمام لوگ وقت چاشت اکٹھا کیے جائیں گے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے مکر کو اکٹھا کرنے لگا اور اس کے بعد پھر سامنے آیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پر وائے ہو، اللہ پر افطرا نہ کرو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور جس نے اس پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوا ہوا ہے۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى اس پر وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو تم لوگوں کو اپنے جادو کے زور پر تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں اور تمہارے اچھے خاصے طریقے کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى لہذا تم لوگ اپنی تدبیروں کو جمع کرو اور پرا باندھ کر ان کے مقابلے پر آ جاؤ، جو آج کے دن غالب آ جائے گا وہی کامیاب کہا جائے گا۔
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے جادو کو پھینکو گے یا ہم لوگ پہل کریں؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ابتدا کرو. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگیں جیسے سب دوڑ رہی ہوں. فأوجس في نفسه خيفة موسى. تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم بہرحال غالب رہنے والے ہو. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، یہ ان کے سارے کیے دھرے کو چن لے گا. ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف جادوگر کی چال ہے اور بس، اور جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے تو یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں خرمے کی شاخ پر سولی دے دوں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب کرنے والا اور دیر تک رہنے والا کون ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے. اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہو کر لے، تو فقط اس زندگانی دنیا ہی تک فیصلہ کر سکتا ہے. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقا. ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. انه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. یقیناً جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں نہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. اور جو اس کے حضور صاحب ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزکا. ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے،
کہ یہی پاکیزہ کردار لوگوں کی جزا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو، تمہیں نہ فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے اور نہ ڈوب جانے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ تب فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا اور دریا کی موجوں نے انہیں باقاعدہ ڈھانک لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے در حقیقت اپنی قوم کو گمراہی کیا ہے، ہدایت نہیں دی ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی ہے اور طور کی داہنی طرف سے توریت دینے کا وعدہ کیا ہے اور منو سلوہ بھی نازل کیا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ تم ہمارے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، کہ جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ یقیناً برباد ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور اے موسیٰ، تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس شے نے آمادہ کیا ہے؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ موسیٰ نے عرض کی کہ وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے راہ خیر میں اس لیے عجلت کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محزون اور غصے میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا کہ اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا اس عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا ہے، یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا غضب وارد ہو جائے اس لیے تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی اپنے زیورات کو ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ پھر سامری نے ان کے لیے ایک مجسمہ گائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی، اور کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، جس سے موسیٰ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے
کہ یہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان یا فائدے کا اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے قوم، اس طرح تمہارا امتحان لیا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہی ہے، لہذا میرا اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گرد جمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے درمیان واپس آ جائیں۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ موسیٰ نے ہارون سے خطاب کر کے کہا کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے تو تمہیں کون سی بات آڑے آ گئی تھی کہ تم نے میرا اتباع نہیں کیا؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی ہے؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون نے کہا کہ بھیا آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑے، مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے۔ قال فما خطبك يا سامري۔ پھر موسیٰ نے سامری سے کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تو میں نے نمائندہ پروردگار کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اس کو گوسالے کے اندر ڈال دیا، اور مجھے میرے نفس نے اسی طرح سمجھایا تھا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا جا، دور ہو جا، اب زندگانی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ ہر ایک سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اور اب دیکھ اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اعتکاف کر رکھا ہے کہ میں اسے جلا کر خاکستر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ یقیناً تم سب کا خدا صرف اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی ہر شے کا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اور ہم اسی طرح گزشتہ دور کے واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی بارگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھی عطا کر دیا ہے۔ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس انکار کا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا۔ اور پھر اسی حال میں رہے گا اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام مجرمین کو بدلے ہوئے رنگ میں اکٹھا کریں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ یہ سب آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 ہی دن تو رہے ہیں۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں جب ان کا سب سے ہوشیار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ صرف ایک دن رہے ہو۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، تو کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا جس میں تم کسی طرح کی کجی یا ناہمواری نہ دیکھو گے۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اس دن سب دائی پروردگار کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور کسی طرح کی کجی نہ ہوگی، اور ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی کہ تم گنگناہٹ کے علاوہ کچھ نہ سنو گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دے دی ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہو۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وہ سب کے سامنے اور پیچھے کے حالات سے باخبر ہے اور کسی کا علم اس کی ذات کو محیط نہیں ہے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اس دن سارے چہرے خدائے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا ناکام اور رسوا ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اور جو نیک اعمال کرے گا اور صاحب ایمان ہوگا وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ نقصان سے۔ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کسی طرح کی عبرت پیدا کر دے۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں اجلت سے کام نہ لیا کریں اور یہ کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان کے پاس عزم و ثبات نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. بے شک یہاں جنت میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ رہو گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. اور یقیناً یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کرنا چاہا اور کہا کہ آدم میں تمہیں ہمیشی کے درخت کی طرف رہنمائی کر دوں اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی زائل نہ ہو۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
تو ان دونوں نے درخت سے کھا لیا اور ان کے لیے ان کا آگا پیچھا ظاہر ہو گیا اور وہ اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستے سے بے راہ ہو گئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى پھر خدا نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راستے پر لگا دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اور حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اس کے بعد اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محشور کریں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا کہ پروردگار یہ تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ میں دار دنیا میں صاحب بصارت تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ارشاد ہوگا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور ہم زیادتی کرنے والے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ کیا انہیں اس بات میں رہنمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنے علاقے میں نہایت اطمینان سے چل پھر رہے تھے؟ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، اور رات کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں بھی تسبیح پروردگار کریں کہ شاید آپ اس طرح راضی اور خوش ہو جائیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور خبردار، ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا رزق اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں، اور عاقبت صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ وقالوا لولا يأتينا بآية
من ربه اولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی گواہی نہیں آئی ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ اور اگر ہم نے رسول سے پہلے انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا ہوتا تو یہ کہتے پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری نشانیوں کا اتباع کر لیتے۔ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ سب اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔